پہنچیں گے؟ کس طرح یہ حال ہوگا کہ ہم اب معرفت کی طرف گامزن ہیں؟ اس کا بہترین رائے حل معصومین نے ہمیں بتایا۔ اگر معرفت کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو، عارف بننا چاہتے ہو، اگر زمانے کے امام کی پہچان رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو قرآن کا مطیع بنا لو۔ جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو، جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ پھر میں اپنے اندر دیکھوں کہ آیا میں کن چیزوں پر عمل کر رہا ہوں اور کن چیزوں سے رک رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہاں سرکار تشریف لے آتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، روبرو ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کیا ہے ہم نے؟ ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شامل فرما، یعنی مددگاروں میں، مولا کی مدد کریں۔ کیا میں اپنے ساتھ والے، گھر والے، ہمسائے والے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میں اپنے ساتھ کسی دوست جو بیٹھا ہوا ہے، کیا آیا اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر میرا زبانی دعویٰ ہے، پھر کوئی کچھ میرے اندر حقیقت ہے ہی نہیں نا۔ مولا کی مدد، مجھے اے اللہ مجھے مولا کے آوان و انصار میں شامل فرما جو مولا کی نصرت کریں گے۔ اگر میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا، مولا کی نصرت کہاں کروں گا؟ اگر میری عبادت میں معرفت نہیں ہے تو مولا کی معرفت کہاں میرے اندر آئے گی؟ اگر میں غیبت کے فلسفے کوئی نہیں جانتا تو میں کون سے زمانے میں رہ رہا ہوں، کس زمانے میں رہ رہا ہوں، میرا حق کیا ہے؟ اگلی چیز، اب یہاں اس کا نتیجہ میں دیتا جو کہ امام کی نصرت، یہاں پر آیت اللہ شہید سستانی صاحب نے یہاں پہ جملہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگرچہ اب تک پریشانیوں سے انسانیت و بشریت کو نجات دلانے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سرمایہ خرچ کیا ہے۔ سرمایہ کیا خرچ کیا ہے جناب؟ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا دنیا داری میں، مثال کے طور پر جناب ایک بندہ جو ہے گھر بناتا ہے، اس کے اوپر سرمایہ خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں اس میں زندگی گزاروں گا، اس میں رہوں گا، اس میں اپنی جو میرا مستقبل ہے، جتنے بھی دن مجھے اللہ نے زندگی دی ہے میں اس میں گزاروں گا، آسائش کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں گا، یہ میرا ایک مقصد ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ زمانہ امام میں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس زمانہ امام میں مولا کے آنے کے لیے اور مولا کے ظہور کے لیے میں نے کتنی سرمایہ داری کی ہے۔ جب ایک ملک میں حکومت تشکیل پاتی ہے، جب ایک جناب صوبہ بنایا جائے، شہر بنایا جائے، علاقہ بنایا جائے، گھر بنایا جائے، سرمایہ داری لگتی ہے نا جی۔ مولا جو حکومت آ کے کریں گے، سب کچھ انہوں نے کرنا ہے، یعنی انہوں نے دارالخلافہ بھی بنانا ہے، انہوں نے ملک بھی بنانا ہے، انہوں نے سرحد بھی بنانی ہے، انہوں نے سپاہی بھی بنانے ہیں، انہوں نے ہتھیار بھی آ کے خود بنا کے ہمیں تلواریں تیار کر کے دیں گے، لیں جی حضور آئے میری مدد کریں۔ نہیں، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں مولا کے لیے جب رستہ ہموار کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا کرائٹیریا، اپنی منزل اور اپنے مقصد کو سیدھا کروں، راستہ ہموار کروں سے کیا مراد ہے کہ میں اپنے لیے، میں اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہا ہوں۔ استاد نے ایک جملہ کہا تھا، بہترین جملہ، انہوں نے کہا کہ دفاع الگ چیز ہے، اس سے ہٹ کے بھی مثال کے طور پر اپنی جسمانی وضعیت کو صحت مند رکھنا، قصد یہ رکھنا کہ میری صحت و طاقت رہے، اگر اگلے لمحے میں بھی مولا کا ظہور ہو جائے تو میرے اندر، جسم کے اندر بھی طاقت ہو، ایمان کے اندر بھی طاقت ہو کہ میں مولا کی نصرت کر سکوں۔ اگر میں کسی شیطانیت اور کسی برائی کی وجہ سے اپنے جسم مادی کو بھی نقصان دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں مولا کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہا ہوں۔ جہاں پر ایمانی جذبے کی ضرورت ہے وہاں پر جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جناب یہ جو معذور لوگ ہیں، جو نابینا ہیں، جو جناب لنگڑے ہیں، جو جناب بازو نہیں ہیں، کیا وہ مولا کی مدد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ جی پھر یہ کیا آ گیا؟ بے طاقت صحت،
جو رکھتا ہے جتنی طاقت، جو کر سکتا ہے جتنا، اس کے لیے اتنا فریضہ ہے. نتیجہ یعنی مدد سے مراد کیا ہے؟ وہ اسی معرفت کے زمرے میں چلے جائیں گے، یعنی وہ مدد بھی اس کے اندر میرا قصد، ارادہ میرا موجود ہو. میں جہانگیر صاحب کی مدد کر رہا ہوں، میرے مولا کا حکم ہے مومن کی مدد کرو، مسلمان کی مدد کرو، مستحق کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو، نادار کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، ہمسائے کی مدد کرو، بڑے کی مدد کرو، بزرگ کا احترام کرو. یہ کیا ہے؟ میرے مولا کا حکم ہے، میرے مولا کی سیرت کا تقاضا ہے. اگر میں مولا کو مانتا ہوں تو پھر میرا مولا مجھے یہ کہتا ہے. اگر میں بڑے کا احترام نہیں کر سکتا یعنی میں تاخیر کا سبب بن رہا ہوں. اگر میرے اندر صبر کی برداشت والا مادہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو میں مولا کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہا ہوں. اگر میرے اندر احترام کا مادہ نہیں ہے، برداشت کا مادہ نہیں ہے، تو میں مولا کے ظہور کے تاخیر کا سبب بن رہا ہوں. ہمیں یہ بات کیوں اتنی معمولی لگتی ہے؟ اس وجہ سے کہ چونکہ ہم نے کبھی اس غیبت کے مزے کو چکھا ہی نہیں ہے، اس کی لطافت کو کبھی یعنی محسوس ہی نہیں کیا ہے. ہم غیبت کے اس زندان میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا، ایک ہمارا دنیا ایک زندان ہے جس میں ہم قید ہیں. لیکن اس دنیا کی زندانی سے اپنے آپ کو نجات کب دے پائیں گے؟ جب اپنے آپ کو ایمانی طور پر نجات دیں گے، جب اپنے آپ کو ایمانی طور پر آزادی دیں گے. ایمانی آزادی کیا ہے؟ ایمانی نجات کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو عمل میں آزاد کر دینا، مقید نہ کرنا. میں بیٹھا ہوں خود، میں بذات میری ذات، میں اگر واجب نماز کی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اگر میں اپنی عبادت میں معرفت کا معیار اتنا نہیں رکھتا کہ میں کم از کم 24 گھنٹوں میں سے ایک نماز کے بھی مستحب نوافل نہیں پڑھ سکتا، خاک میں مولا کی مدد کروں گا. نہیں ہے ممکن. اگر میں قرآن کے 4 صفحے 24 گھنٹے میں سے نہیں پڑھ سکتا تو وارث سے قرآن کا مددگار کیسے بن سکتا ہوں؟ نہیں ہے ممکن. اگر صبح کی نماز کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا، مولا کی ایک ہی آواز پہ جا کے لبیک کہوں گا، نہیں ہو سکتا ہے. خود ظہور میں سے ہے کہ سرکار کا ظہور ہوگا اس وقت جب مولا آواز دیں گے، صدا دیں گے، تو مولا کا ایک ماننے والا جو ہے وہ دروازے پہ جب سرکار پہنچیں گے، دستک دیں گے، تو جیسے دیکھے گا تو اس وقت مولا کہیں گے کہ میں زمانے کا امام ہوں. تو کہے گا مولا 10 منٹ دے دیں، میں تیاری کر لوں. آیت اللہ طہرانی بہترین جملہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنی زندگی کی فلم کو اگر اکٹھا کر لو اور اس کو جب دیکھو کہ تم اپنے کسی بھی انجان آدمی کو اپنی زندگی کا نقشہ دکھانے کے لیے آمادہ ہو، تو پھر سمجھ لو کہ کم از کم ایک قطرہ مولا کی مدد کر رہے ہو. اگر اپنے اعمال کا احوال اور اپنی حقیقت کسی انجان کو نہیں بتا سکتے تو امام زمانہ کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ میری اگر فلم بنا لی جائے اور میری پرائیویسی اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، میری پرائیویسی کیا ہے؟ میری عزت و ناموس سے ہٹ کے باقی ساری چیز وہ قرب الہی کے لیے ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر تو بے جا ہے، فضول ہے سب. میرے عمل کو، میرے کردار کو، میری گفتگو کو، میرے تمام کے تمام ان گزرے ہوئے اوقات میں جتنے بھی لمحات ہیں، اور پھر سب سے بڑی بدبختی جو ہے میرے اندر وہ کیا ہے؟ ایت اللہ باجد فرماتے ہیں سب سے بڑی سستی یہ ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد، جو بندہ برائی کرنے کے بعد، جو بندہ خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کی جسے توفیق نہ، وہ مولا کا ناصر کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ جو اپنے لیے، یعنی اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھولا ہے اللہ نے. جب اگر مجھ سے کوئی لغزش، کوئی نہ کوئی مجھ سے اگر جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تب بھی اگر میں اس پر نادم و پشیمان ہونے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں مولا کو کوئی وقت نہیں دے سکتا، کوئی میں نصرت نہیں کر سکتا. مدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے عمل کو آزادی دینا، اپنے عمل کو ایمانی طاقت بخشنا، اس دنیا کے زندان سے نکل کر اپنے آپ کو انتظار کے زندان میں قید کروں. انتظار زندان مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے مقید کر لوں کہ جس میں صرف حکم امامت کا اطلاق ہو، میری خواہشات کا اطلاق نہ ہو. اس زندان میں برائی کا اطلاق نہ آئے، عبادت و تقوی و پرہیزگاری کا اطلاق آئے. تب تو وہ زندان
ہاں کیوں؟ عبادت فرماتے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے ایک زندان میں، دنیاوی زندان سے نکال کر ایمانی زندان میں قید کرو. اس میں دیکھو آپ کا مجسمہ کتنا سفید ہے، کتنا سیاہ ہے. اگر اس میں میرا مجسمہ، میرا ہمزاد، میرا جسم، میرا عمل اگر سفیدی رکھتا ہے تو پھر میں معرفت کے نور کو پہچان پاؤں گا، پھر امام زمانہ کے اس نورانی لشکر میں شامل ہو سکوں گا. وہاں پر ان سیاہ شکلوں والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہی لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے جو یا رسول اللہ کی صدائیں بلند لگاتے تھے لیکن میدان میں پیچھے ہوتے تھے. انہی لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو کیا آیا ہم انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ ہمیں آگاہ ہونا پڑے گا، ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا. تیسری چیز جناب، ہم جب دنیاوی عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں تو ڈگریاں لیتے ہیں. امام حکومت میں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ مثلا مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظہور فرماتے ہیں، وہ ایک حکومت تشکیل دیں گے. حکومت امامت ہوگی، حکومت کل نبوت ہوگی، مرکز و محور نبوت و امامت و رسالت ہوگا. تو اس وقت جو ہے، اس لمحے میں جو حکومت تشکیل دی جائے گی، ہم آج ڈگری حاصل کیا کرتے ہیں جناب؟ ہم ایم اے کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، آئی سی ایس کرتے ہیں، بی ایس سی کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، ایل ایل بی کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں جناب؟ ہمیں کوئی عہدہ ملے اس دنیا میں، سرکاری جاب مل جائے، مال چال ملے، ہمیں عزت شہرت ہو، پیسہ ہو، یہ سب ہماری. تو جو حکومت امام زمان ہے اس کے لیے آپ نے اپنا کوئی عہدہ، اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ اگر مولا کا آج اسی لمحے ظہور ہو جائے، مولا اپنی حکومت تشکیل دیتے ہیں تو میرے اندر وہ اہلیت ہے؟ آج میں مدافع قرآن بھی ہوں، آج میں مدافع حرم بھی ہوں، آج میں مدافع ایمان بھی ہوں، آج میں مدافع مذہب بھی ہوں، آج میں مدافع شخصیت بھی ہوں، مدافع علم بھی ہوں. تو مدافع امام زمان کیسے بننا ہے ہمیں؟ اگر میں مدافع امام زمان نہیں ہوں تو پھر نہ میں نصرت کر سکتا ہوں، نہ میں معرفت کے زمرے میں آتا ہوں، نہ کسی زمرے میں آتا ہوں. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے مولا کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے، اس میں حصہ دار بننے کے لیے، کسی عہدے کا اہل ہونے کے لیے مجھے کون سی ڈگری حاصل کرنے پڑے گی؟ میرے پاس نصاب کیا ہے؟ میں کیا پڑھوں؟ کون سی چیز پڑھوں جس میں اس ڈگری کو حاصل کر سکوں؟ اس ڈگری کا نام ہے تقویٰ. کتاب کا نصاب ہے قرآن. اگر میں قرآن کو پڑھتا ہوں، اس سے معرفت حاصل کرتا ہوں، اس سے میں اگر تقوی کی ڈگری پہ پہنچتا ہوں، مولا فرماتے میرے انصار میں سے ہو. جیسے علی کے دور میں سلمان تھا، میسم تھا، ابو ذر تھا، تمار تھا، تو اسی طرح سے میرے دور میں مجھے وہی سلمان چاہیے. اگر خود سلمان نہ ہو تو کم از کم خوشبو سلمان تو بن جاؤ. خود میسم میں تمار نہیں ہو تو خوشبو میسم تو بن جاؤ. حد اقل اس کی طرف اپنے آپ کو، کوشش کی طرف، اس راستے کی طرف کم از کم گامزن تو کر لیں ہم. عہدے کیا ہوں گے جی؟ وہاں پہ جناب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ والا، سینٹ، پارلیمان ہوگی، عدالت ہوگی، کیا ہوگی؟ عرفاء علماء فرماتے ہیں حکومت امامت کی تشکیل کا پہلا زینہ، اور ہماری جو اگلی بات ہے وہ بھی ہماری جو ہے جو اگلا جو ہمارا زمرہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی عدالت کے حساب سے. عدالت ہمارا پہلا ہی موضوع ہے، پہلے باب سے جہاں سے ہم شروع کریں گے. عدالت کا معیار کیا ہے؟ عدالت کہتے کیسے ہیں؟ آج کی سپریم کورٹ، آج کی جو جوڈیشری ہے، اسے عدالت کہتے ہیں. معیار عدالت امامت کیا ہے؟ عدالت کی ضرورت کیا ہے؟ اس عدالت میں ہم کیسے شامل ہوں گے؟ یعنی جو حکومت، جو نصاب مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو حکومت مولا نے تشکیل دینی ہے، جو عہدے مولا نے دینے ہیں، وہ عہدے ہوں گے معرفت کے معیار پہ، تقویٰ کے معیار پہ، پرہیزگاری کے معیار پہ، اخلاق کے معیار پہ، علم کے معیار پہ. اگر میں قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتا تو میں کس عہدے کا منتظر ہوں؟ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں. اس 24 گھنٹے میں سے کتنا دیر ہم مولا کے لیے سوچتے ہیں؟ آج جمعرات ہے نا جی، ہر جمعرات ہمارے نامہ اعمال جاتے ہیں مولا کے پاس.
پورے ہفتے کا برنامہ ہمارا جو ہم انجام دیتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر میں جناب مولانا طیب صاحب سے لڑ پڑا ہوں، فرض کیا، خدا نہ کرے، یا مثلا میں نے ان سے کوئی بد اخلاقی کی ہے، میں نے اس سے کوئی جناب زیادتی کی ہے، تو وہ مولا کے پاس تو جائے گی نا۔ روایات ملتی ہیں کہ مولا کے پاس جب آپ کے نام اعمال جاتے ہیں، جب اچھے اعمال ہوتے ہیں مولا خوش ہوتے ہیں، آپ کے حق میں، ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب وہ اعمال برے ہوتے ہیں تو مولا کو تکلیف ہوتی ہے، گریہ فرماتے ہیں سرکار۔ تو پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے، زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ ایک زمانے کا امام ہمارے لیے گریہ کرے، ہمارے لیے روئے؟ یعنی کیا آیا ہم اس ہفتے کو، آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں ہم اس ہفتے کو، اس ہفتے میں ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ہماری ایک ایک رات میں مولا امام زمان کے لیے کتنا وقت ہے۔ اس خانے میں، اس پیپر میں جب وہ ملائکہ فرشتے مولا کے پاس میرا نامہ اعمال لے کے جاتے، وہاں پر ایک خانہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ معرفت امام زمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کیا وہاں پہ ہر ہفتے میرا خانہ خالی تو نہیں جاتا؟ کیا اس کھانے میں بھی کبھی ٹیک لگتی ہے کہ مولا آج اس ہفتے میں اس نے آپ کو 6 دن میں 6 دفعہ یاد کیا ہے، آج اس ہفتے میں آپ کے لیے اس نے یہ کام انجام دیے ہیں؟ میں اپنی زندگی میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں نے مولا امام زمان کے لیے کبھی یہ قصد کیا ہے کہ یہ کتاب میں لے کے دے رہا ہوں، مولا آپ کے لیے دے رہا ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی ضرورت مند مجھ سے آ کے کچھ مانگے، قرض مانگے، میں اسے دے دیتا ہوں کہ یہ میرا جاننے والا ہے، تعلق دار ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ کبھی وہی قرض میں نے اس قصد سے دیا ہے کہ مولا آپ کی وجہ سے دے رہا ہوں، کہ آپ کا ماننے والا، آپ کا مومن ہے، آپ کا شیعہ ہے، اور یہ قرض اس قصد سے دے رہا ہوں کہ آپ کی نیابت و حکومت اور آپ کی اس حکومت میں ہوتا، اگر یہ آپ سے سوال کرتا آپ اسے عطا کرتے۔ مولا اگر آپ پردہ غیبت میں ہیں، آپ کی نیابت میں، میں یہ فریضہ جو حقیرانہ طور پہ بھی ہے آپ کی قصد سے کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ سے راضی و خوشنود رہے۔ کوئی ایک عمل میں اپنی زندگی میں دیکھوں، کبھی مولا امام زمانہ کے لیے میں نے کوئی کتاب لی ہو، مولا کے لیے میں نے کسی کی مدد کی ہو، مولا کے لیے میں نے کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی عمل، کوئی خوش سلوکی انجام دی ہو، اگر نہیں دی ہے تو میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے۔ تو وہ جو حکومت ہے، وہ حکومت، اس کا معیار کیا ہے؟ نصاب کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن پاک ہے۔ ڈگریاں کیا ہیں؟ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، خوش اخلاقی ہے، نیک اسلوبی ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے محبت ہے، علم ہے، علم کی تشنگی، طلب علم جو ہے یہ ڈگریاں ہوں گی جہاں پر اس مولا کی حکومت کے اس تشکل میں ہماری شراکت داری ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، چاہے میں نے LLB کی بھی، اگر اس میں معرفت نہیں ہے وہ کسی کھاتے کے لیے۔ ہاں، میری وہ LLB اگر اس وجہ سے ہو کہ مولا میں آپ کے لیے اس فیلڈ کو، اس عہدے کو اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ آپ کی حکومت میں اس سے میں آپ کا مددگار بن سکوں، ڈاکٹر بنوں، اس قصد سے بنوں، مولا آپ کی حکومت اگر آج بھی آپ کا لمحہ اسی لمحے میں اگر آپ کا ظہور ہو جائے تو میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تاکہ میں آپ کا مددگار بن سکوں، میں انجینئر بن رہا ہوں، مولا اگر آپ کا بھی اسی لمحے میں بھی اگر جو ہے جناب ظہور ہو جائے تو مولا میں آپ کا مددگار بن سکوں۔ نہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا چونکہ میرا ابا ڈاکٹر تھا، میں ڈاکٹر بنوں گا چونکہ اس میں پیسے زیادہ آتے ہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا چونکہ میں نے ہسپتال بنانا ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا چونکہ میں نے FSC کی، میرے باپ نے لاکھ روپے لگائے ہیں۔ اگر یہ میرا معیار ہے، میں مولوی بنوں گا چونکہ میرا ابا مولوی تھا، میں مولوی بنوں گا چونکہ اس میں شریعہ ملتا ہے، میں مولوی بنوں گا چونکہ میں نے ممبر پہ جانا ہے، میں مولوی بنوں گا چونکہ میں خطابت کروں گا، میرے پاس انکم یا پیسے آئیں گے، اگر یہی میرا قصد ہے تو اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہی مولوی بھی اس وجہ سے بنوں، مولا میں مولوی بن رہا ہوں یا میں طالب علم بن رہا ہوں یا میں علم دین سیکھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی حکومت کے لیے مددگار بنتا ہوں، وہ میری عبادت ہے، وہ میری معرفت ہے، وہ میری مولا کے لیے مدد ہے۔ اگر میں مولا کے ظہور سے پہلے بھی، خدا نہ کرے، خدا کسی ایسے بدبخت کو یہ موقع جو ہے وہ نصیب نہ ہو کہ وہ امام کے ظہور اور ان کی زیارت سے جو ہے بغیر قبر میں چلا جائے یا بروز محشر جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ داخل ہو بغیر امام کی معرفت کے مر جائے، نہ ہو نصیب۔ اگر میں چلا جاؤں تو کم از کم میں اتنا ضرور کہہ سکوں خدا کی بارگاہ میں، یا اگر قبر میں رسول خدا امام حسین یا سید الشہداء یا بی بی پاک سیدہ زہرا آئے، میں کہہ سکوں کہ بی بی میں آپ کے فرزند کے لیے دنیا میں اتنی مدد کر سکتا جو میرے توان و طاقت میں تھی میں نے کی ہے۔
اگر میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں تو میں کس چیز کا اپنے آپ کو زمانے کے امام کا ماننے والا مطیع اطاعت گزار میں اپنے آپ کو دعوے کرتا پھرتا ہوں، تو پھر مجھے دعوے کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ حکومت جو ہے اس کی کیا ڈگری ہے ہمارے پاس؟ تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاق، خوش اسلوبی اور وہ ساری چیزیں۔ جیسے دنیا میں عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ عہدہ جو ہے وہ عہدے کیا ہے؟ وہ عہدہ امامت ہے، حجت خدا کا منصب ہے۔ وہ جس منصب پر، جس ڈیوٹی پر، جس نوکری پر، جس عہدے پر وہ فائز کریں گے اس کا اہل ہونا ضروری ہے، اور مجھے چاہیے میں اس کا اہل بنوں۔ ٹھیک ہے جی۔